السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی آواز۔ اگر آپ سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی تازہ ترین خبریں، حکومتی نوٹیفکیشن، تنخواہوں اور الاؤنس کی اپڈیٹ اور پینشنر کی نئی معلومات۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک تازہ ترین معلومات بھیجی جائے تاکہ آپ ہر اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں باخبر۔ بات کریں گے جی بجٹ، تنخواہ و پینشن میں اضافے اور دیگر ریلیف کے حوالے سے وزیر خزانہ کے جو معاون ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تنخواہ دار طبقے کا ریلیف اس دفعہ بجٹ میں نظر آئے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کا جو ریلیف ہے وہ لازمی طور پر آپ نے دینا ہے۔ کسی اور طبقے کو ریلیف ملے یا نہ ملے، ہر لحاظ سے جتنے بھی اخراجات کام کرنے پڑتے ہیں یا کسی بھی اور ذرائع سے آمدنی حاصل کرنی پڑتی ہے وہ کریں، لیکن تنخواہ دار طبقے کو اس دفعہ ہم نے ریلیف دینا ہے۔ تو یہ جو مکمل جو ہدایات ہیں وہ وزیر اعظم کی جانب سے پہنچا دی گئی ہیں وزارت خزانہ کو۔ تو اس حوالے سے یہ ایک دے رہے ہیں آپ اس کو یا کوئی ریلیف نہیں دے رہے، کیا اس بجٹ کے اندر ہمارے لیے جو ہم سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے لیے کیا ریلیف؟ دیکھیں انیکا نے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، سب سے بڑا سیگمنٹ جس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے، اور مجھے پوری امید ہے کیونکہ کچھ جو اس کے اوپر گفت و شنید جاری ہے اس کا میں بھی حصہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر سبسٹینشل ریلیف اس بجٹ کے اندر نظر آئے گا۔ اور بلکہ اس حد تک میں نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا، فائنانس منسٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ کسی بھی اور طبقے کو ریلیف دینے سے پہلے آپ کو سیلریڈ کلاس کو ریلیف دینا چاہیے، بوتھ in terms of allowing the exemption limit کہ اس کو آپ نے کیا 50,000 مہینے سے بڑھا کے اس کو کچھ اور لمٹ کرنا ہے یا اس میں کتنی ریلیف دینی ہے، یا ایک نوشنل سا نمبر اس کے خلاف آپ نے ٹیکس اپنی لوسٹ بیس کے اوپر رکھنا ہے۔ کیونکہ انیکا ایک جو چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ 50,000 مہینے سے اٹھا کے فرض کریں ₹1,00,000 مہینے کے اوپر آپ جب اپنی ایگزیمپشن لمٹ کو لے کے جائیں گے تو ایک بہت بڑا عوام کا نمبر آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یو آلسو ڈونٹ وانٹ them to go off the ٹیکس گریڈ، تو آپ ایک کوئی نامنل سا ٹیکس لگا کے ان کو ریلیف بھی دیں گے، ان کو ٹیکسیشن کی فولڈ میں ریٹرنز وغیرہ بھی جمع کروائیں گے، اور اسی طرح اس کا امپیکٹ ہر اوپر والی سیلریڈ کلاس کے اندر جائے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو سر چارج لگا ہوا ہے آپ جیسے لوگوں کے اوپر جو کروڑوں روپے مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، جن کے لیے شاید اب مشکل ہو گیا تھا لائف سٹائل مینٹین کرنا، اور وہ 10-10 لاکھ کے نمبر کے حساب سے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے جس سے ہم ٹیلنٹ بلیڈ کر رہے تھے، ان کو بھی سرچارج کے اندر کوئی نہ کوئی ریلیف دینے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ تو انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے آپ لوگوں کو بھرپور ریلیف، جن کی آپ نے آواز بنی ہے، جن کی آپ نے آواز اٹھائی ہے، ان کو ریلیف انشاءاللہ اس بجٹ میں ملے گا۔ یہ ویسے وہ آواز تو ہم بنتے سیلری کلاس کی، لیکن یہ جو بیچ میں آپ نے یہ وہ تنخواہ والی بات کی نا کروڑوں، یہ مجھے بھی ذرا بتائیے گا کہ کون اور کس کی اور کہاں ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہمارے علم کے اندر بھی ذرا اضافہ کیجیے گا انسٹیڈ آف جسٹ تھروئنگ اے نمبر دیر۔ لیکن ایک طرف تو وہ والی مائننگ ہے نا جو آپ سنبھال رہے ہیں، لیکن ایک اور مائننگ ہے جو کہ کرپٹو کی مائننگ ہے، اور اب ہم کرپٹو کرنسی کی طرف آ رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کاؤنسل بن گئی پاکستان کی، اور دنیا بھر سے انویسٹمنٹس کو ہم لوگ ادھر لے کر آ رہے ہیں۔ پھر ایک کیپیسٹی سرچارج ہے جو ہمارے گلے ڈال دی جاتی ہے، صارفین کے گلے ڈال دی جاتی ہے، وہ بھی اس طرف چلی جائے گی کہ ایٹ لیسٹ 2000 میگا واٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی اس طرف چلی جائے گی۔ آپ آئی ٹی سیکٹر کے اندر پاکستان کی اس گروتھ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ایک دم سے ساؤتھ ایشیا کے اندر کرپٹو کے حوالے سے ابھر کر آیا، جس کے اوپر انڈیا بھی اس ٹائم پر خبریں چلا رہے ہیں، they are kind of threatened by it. How do you see it? آپ کی نظر میں وہ کیسا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ دس ول پرائمرلی بی اے پاور پلے، تو اس میں اویس لغاری صاحب کی بہت ذمہ داری ہوگی، پر میں آپ کے ساتھ جو اپنی سوچ ہے اس معاملے کے اوپر وہ پیش کر دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں ریگولیٹری انوائرمنٹ اور اس معاملے کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اس کے اوپر بڑا سوچ سمجھ کے پھونک کے آگے قدم لینا ہوگا، بیکاز اٹ از اے اسپیکولیٹو ایسٹ جس کے اوپر ہم یہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ریسورسز کو انویسٹ کرنے چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بالکل ایڈیشنل پاور موجود ہے، پر کیا 5 سینٹ کے اوپر 6 سینٹ کے اوپر ہم وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اس کے اوپر میرے تحفظات ہیں۔ اور اگر ہم دے بھی سکتے ہیں
تو کیا 2000 میگا واٹ کو ڈیٹا مائننگ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا از دا رائٹ چوائس, یا اس 5 سینٹ کی بجلی کو آپ ایکسپورٹ کو دے کے 30 بلین سے 60 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بنانا چاہتے ہیں؟ These are the kind of serious comparisons and the serious kind of analysis that needs to be done in our drawing rooms, in our studies, in our offices. تو میرا تو اس پہ یہ مشورہ ہوگا کہ بالکل اس پہ پروسیڈ کریں. ہم دنیا کے اندر کسی بھی ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے نہیں رہنا چاہتے, پر اس کے پروز اینڈ کونس اینڈ کس کا سرمایہ اور وہ سرمایہ کہاں سے آئے گا اور کون سے وسائل استعمال ہوں گے اور اس کو کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انیکا, وی آر ناٹ سعودی عربیہ, وی آر ناٹ برونائی, وی آر اے ریسورس starved کنٹری جس کے اندر ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہوگا. تو I have a certain view on that priority list. I have shared it with the finance minister. میں نے پاور منسٹر صاحب کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اگر آپ 5 سینٹ پہ بجلی دے سکتے ہیں تو انڈسٹری کے لیے بھی تو بجلی سستی کریں. اگر آپ انڈسٹری کے لیے سستی نہیں کر سکتے, جو آپ نے شاید وزیر اعظم صاحب کی کاوشوں سے ایکسٹرنل سپورٹ کے ساتھ کی ہے, پر جو پیک کا ٹیرف ہے پہلے اس کو تو کم کریں نا. آپ 35-36 روپے کی بجلی پیک ریٹوں کے اوپر کیوں لے رہے ہیں اگر آپ کے پاس سرپلس پاور ہے؟ تو دس کائنڈ آف انالیسس نیڈس ٹو ہیپن, اینڈ ویئر یو نیڈ ٹو ڈیڈیکیٹ دیز ریسورسز, آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی کروشل, اینڈ آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ ان ساری چیزوں کو ایویلویٹ کر کے ہم ایک کانشیس, ایک سوچے سمجھے کیلیبریٹڈ طریقے کے ساتھ آگے لے کے چلیں. تو علی پرویز ملک صاحب, کیا آپ کو کوئی لیک آف بیلنس لگ رہا ہے, کوئی توازن کا فقدان لگ رہا ہے کہ جو ایکسپورٹ ابھی ٹریڈیشنل ایکسپورٹ ہے اور اس آئی ٹی سائیڈ پر جو بجلی فراہم کی جائے گی, ایک تو اس میں, اور اوور آل کہ آپ کو فیوریٹزم ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ ایکسپورٹرز کو اس سے پہلے بھی تو ریلیف دیا گیا ہے نا, بہت ساری سبسڈیز بھی دی گئی ہیں, لیکن ہمارا ایکسپورٹ ان کمپیریزن ٹو جو ریلیف دیا گیا وہ اس طرح سے تو نہیں آگے بڑھ سکا. تو وہاں بھی تو لیک آف بیلنس ہے کہ جو چیز آپ کو جو سبسڈی پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کے کمپیریزن میں آپ کا ایکسپورٹ جا کتنا رہا ہے اور کتنی ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کی گئی ہے. تو اگر ہم یہاں ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کرنے لگے ہیں ٹورڈز آئی ٹی سیکٹر, جو کہ فیوچر ہے, جو کہ شاید ہمیں کئی سالوں پہلے کر لینی چاہیے تھی, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ لیک آف بیلنس آپ کو کدھر نظر آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, بالکل آپ یہ انکریمنٹل بیسس کے اوپر بجلی فراہم کرنے کا سوچ رہے ہیں, 5-6 سینٹ کی بات کر رہے ہیں, جبکہ آپ کی انڈسٹری شہباز شریف صاحب کی بے پناہ انٹرونشن کاوشوں کے بعد اویس لغاری صاحب کی رہنمائی کے اندر آج بھی 10 سینٹ کے اوپر چل رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سیویئر پریشر ہے, کرنسی کے اوپر بھی پریشر ہے آپ کی. تو اگر 10 سینٹ کی آپ انڈسٹری کو دیں گے اور ڈیٹا مائننگ کے لیے آپ 5 سینٹ کی استعمال کریں گے, جس کے اندر شاید اس قسم کی آپ کی امپلائمنٹ کی کھپت بھی نہ ہو, تو یو ول ہیو ٹو ڈو دیٹ ٹریڈ آف, یو ول ہیو ٹو اینالائز کہ کس جگہ کے اوپر میں نے کون سی قیمت کے اوپر کون سی ریسورس دینی ہے, اینڈ کس چیز کے اوپر آپ کو زیادہ ریٹرن ملے گا فار ایوری روپی اور ایوری سینٹ آف پاور دیٹ یو ڈیڈیکیٹ. You are surplus power, absolutely correct. How you need to use it, whether data mining is the appropriate investment or whether you need to invest in physical manufacturing, جہاں پہ آپ کی لوگوں کی کھپت بھی ہو, employment بھی generate ہو, sustainable exports بھی ہو, this is what needs to be evaluated. ٹھیک ہو گیا.